یہ اضافت الشیء الی نفسی حالت المنازعات والمدعی من اذا ترک ترک۔ اس سے پہلے والے درس کے اندر ہم یہ سبق ذکر کر رہے تھے کہ وکیل کب معزول ہوگا اور اس کی وکالت کب ختم ہوگی اور کب ختم نہیں ہوگی۔ اس سے پہلے ہم سبق پڑھ رہے تھے وکالت بالخصومت کا، کہ مطالبے کا اور خصومت کا وکالت وکیل کس طرح کرے گا، کون سی صورتوں میں کرے گا اور کون سی صورت میں اس کی وکالت باطل ہوگی۔ آج کے سبق کے اندر ہم دعویٰ کے متعلق مسائل ذکر کریں گے کہ دعویٰ کس کو کہتے ہیں۔ دعویٰ کے اندر ایک مدعی ہوتا ہے اور دوسرا ہوتا ہے مدعا علیہ، ٹھیک ہے۔ تو دعویٰ کے مسائل جو ہے نا وہ بندہ تب جان سکے گا کہ جب مدعی اور مدعا علیہ کی پہچان ہو جائے، تو مدعی اور مدعا علیہ کی تعریف کریں گے۔ اس کے بعد آج کے سبق کے اندر ہم یہ ذکر کریں گے کہ دعویٰ بندہ کس چیز میں کر سکتا ہے اور کس چیز میں نہیں کر سکتا، اور ساتھ یہ بھی پڑھیں گے کہ جب مدعی نے دعویٰ کر دیا اور اس سے اپنے دعویٰ ثابت کرتے بینے کے ذریعے سے، تو قاضی ابھی کیا کرے گا، مدعی کے مطابق فیصلہ کرے گا مدعی کی دعوے کے مطابق، یا مدعا علیہ کے انکار کے مطابق، تو اس کے لیے آگے ایک اصول و ذکر ہو رہا ہے۔ مصنف نے کتاب الدعویٰ کو ذکر کیا باب الوکالت کے بعد، اس وجہ سے کہ جب بندہ وکالت بالخصومت کرتے ہیں نا تو وہ کسی وجہ سے کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ مدعی دعویٰ کرتا ہے، اس دعویٰ کی وجہ سے اس کا ایک وکیل ہوتا ہے جو وکالت بالخصومت کرتا ہے، تو وکالت بالخصومت یہ سبب بنتا ہے دعوے کا، سمجھ میں آیا۔ تو پہلے سبب کو ذکر کیا اور اب یہاں پر وہ مسبب و ذکر ہو رہا ہے دعویٰ۔ دعویٰ لغت میں کس کو کہتے ہیں؟ دعویٰ لغت میں کہا جاتا ہے ایسے قول کو کہ جس سے انسان دوسرے انسان پر ایجاب حق کا ارادہ کرے، یعنی ایک انسان دوسرے انسان پر حق واجب کرنے کا ارادہ کرے، اس کو دعویٰ کہا جاتا ہے۔ مثلا میں ارادہ کروں کہ میں اس کے اوپر کیا کروں، حق ثابت کروں۔ میں یہ کہوں کہ مولوی صاحب آپ کے پاس یہ جو موٹر سائیکل ہے تو یہ کیا ہے، میرا ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے، دعویٰ کہا جاتا ہے لغت میں۔ اور شریعت کے اصطلاح میں دعویٰ اس کو کہا جاتا ہے کہ ایک انسان دوسری انسان سے حاکم کے روبرو، قاضی کی عدالت میں، قاضی کے سامنے جو ہے نا اس سے کسی حق کا مطالبہ کرے، اس کو دعویٰ کہا جاتا ہے۔ کہ بندہ قاضی کے مجلس میں جائے، قاضی کی عدالت میں، اور پھر اس سے اپنا حق کا مطالبہ کرے، اس کو دعویٰ کہا جاتا ہے شریعت کی اصطلاح میں۔ مدعی اس بندے کو کہا جاتا ہے کہ جو کسی بندے سے حق مانگ رہا ہو، کسی بندے سے کیا کر رہا ہو، حق مانگ رہا ہو، حق کا مطالبہ کر رہا ہو، اور جس بندے سے حق کا مطالبہ کیا جا رہا ہے نا، جس سے یہ حق مانگ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کو مدعا علیہ کہا جاتا ہے، اس کو مدعا علیہ کہا جاتا ہے۔ جس چیز کے بارے میں یہ حق مانگ رہا ہے نا کہ یہ چیز میرا ہے، ٹھیک ہے، جس چیز کا مطالبہ کر رہا ہے اس کو مدعا بھی کہا جاتا ہے۔ صاحب کنز الدقائق دعویٰ کی تعریف اس طرح کر رہے کہ اضافت الشیء الی نفسی حالت المنازعہ، کہ جھگڑے کی حالت کے اندر کسی چیز کی اضافت کرنا، کسی چیز کی نسبت کرنا اپنے آپ کی طرف، اس کو دعویٰ کہا جاتا ہے۔ مثلا زمین پر جھگڑا ہو رہا ہے مدعی اور مدعا علیہ کے درمیان، تو مدعی جھگڑے کی حالت میں زمین کی نسبت اپنی طرف کرے گا نا کہ یہ زمین میری ہے، ٹھیک ہے، اس کو دعویٰ کہا جاتا ہے۔ تو دعویٰ کی ایک تعریف یہ ہے جو کیا ہے جامعی اور معنوی، اور ایک تعریف وہ ہے جو ہم نے آسان سے پہلے ذکر کر دیے کہ ایک بندہ دوسرے بندے سے قاضی کی عدالت میں کسی حق کا ایجاب کرتا ہے، کسی حق کا مطالبہ کرتا ہے، اس کو دعویٰ کہا جاتا ہے۔ مدعی کس کو کہا جاتا ہے؟ تو کنز الدقائق کے اندر مدعی کی تعریف یہ کہ اذا ترک ترک، یہ سب سے جامع تعریف ہے کہ مدعی وہ ہے کہ جب وہ دعوے کو چھوڑ دے، ٹھیک ہے، وہ تو اس کو اس طرح چھوڑ دیا جاتا ہے، یعنی اس کو اپنے دعوے پر مجبور نہیں کیا جاتا ہے۔ اور مدعا علیہ وہ ہے کہ جو پھر اپنے اس دعوے کے اوپر مجبور کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، مدعی کے دعوے کے جواب پر اس کو مجبور کیا جاتا ہے۔ تو مدعی کس کو کہتے ہیں؟ اذا ترک ترک، کہ جب اس کو چھوڑ دیا جائے، جب وہ اپنے خصومت کو چھوڑ دے تو اس کو اس طرح چھوڑ دیا جاتا ہے، اس کو مجبور نہیں کیا جاتا ہے۔ مثلا مدعی نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ موٹر سائیکل میرا ہے، ٹھیک ہے، تو اس نے جو دعویٰ کیا تھا تو اس نے اپنے اختیار سے کیا تھا نا، تو جس طرح اپنے اختیار سے دعویٰ کر سکتا ہے تو وہ اپنے اختیار سے اس دعوے کو چھوڑ بھی سکتا ہے۔ لہٰذا ابھی اگر اس نے اس دعوے کو چھوڑ دیا اور وہ دعویٰ نہیں کرتے تو اس کو قاضی مجبور نہیں کر سکتا کہ شاہ تو نے دعویٰ کیا تھا، ابھی تو ضرور بضرور کیا کرے گا، دعویٰ کرے گا۔ لیکن مدعا علیہ وہ ہے کہ جب اس کے اوپر کسی کا دعویٰ ہو جائے نا مدعی کا، اگر وہ یہ کرنا چاہتا ہے کہ میں اس کا جواب نہ دوں، ٹھیک ہے، تو نہیں، وہ اس طرح اپنے آپ کو نہیں چھڑا سکتا، بلکہ اس کو مجبور کیا جائے کہ شاہ ابھی کیا کرو، خصم کی خصومت کا جواب دے دو، مدعی کے دعوے کا جواب دے دو۔ کتاب الدعویٰ، یہ کتاب دعویٰ کے بارے میں، یہ اضافت الشیء الی نفسی، وہ کس چیز کی اضافت کرنا، الی نفسی، اپنے نفس کی طرف، حالت المنازعات، جھگڑے کی حالت میں، والمدعی من اذا ترک ترک،
مدعی وہ ہے کہ جب کسی چیز کو خصومت کو چھوڑ دیتے رہا تو اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، والمدعی علیہ مدعی علیہ بخلاف اس کے خلاف ہوتا ہے، یعنی اذا ترک لا یترک بل یجبر علی الخصومہ، جب وہ چھوڑتے ہیں تو اس کو چھوڑ نہیں دیا جاتا ہے بلکہ اس کو خصومت پر مجبور کیا جاتا ہے۔ ولا يصح الدعوى حتى يذكر شيئا علم جنسه وقدره، دعویٰ بندے کا دعویٰ تب صحیح ہوگا کہ جب کسی چیز کے بارے میں دعویٰ کرتے ہیں تو اس کی جنس بھی معلوم ہو اور اس کی مقدار بھی معلوم ہو۔ مثلا وہ دوسرے بندے کے اوپر دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے پاس یہ جو گندم ہے تو یہ کیا ہے، یہ میرا، اس کے پاس یہ جو غلہ ہے تو یہ غلہ کیا ہے، میرا ہے۔ ابھی وہ جنس نہیں بتاتا کہ وہ غلہ چاول کا غلہ ہے یا اس طرح وہ گندم ہے یا جو ہے یا جوار ہے، نہیں بتاتا ہے، تو مدعی بھی امر کیا ہے، مجہول ہے، تو مجہول چیز کا دعویٰ کرنا یہ صحیح ہو نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے چیز یہ ہے کہ جس چیز کا بندہ دعویٰ کرتا ہے تو اس چیز کا جنس ہونا، اس چیز کا جنس معلوم ہونا ضروری ہے۔ دوسرے کہ جس جنس کا بندہ دعویٰ کرتا ہے تو اس کی مقدار بھی کیا ہو، معلوم ہو۔ مثلا وہ گندم کا دعویٰ کرے تو کتنا گندم ہے، 10 من ہے، 1 من ہے، 5 من ہے، اگر مقدار بھی نہیں بتاتا، جنس بھی نہیں بتاتا تو یہاں پر مدعی مجہول ہے، اور مجہول چیز کا دعویٰ کرنا یہ صحیح ہو نہیں ہے۔ ولا يصح الدعوى حتى يذكر شيئا علم جنسه، اور صحیح نہیں ہے دعوات یہاں تک کہ ذکر کرے ایسی چیز کو جس کا جنس معلوم ہو، وقدره اس کی مقدار بھی، فإن كان عينا في يد المدعى عليه كلف إحضارها ليشير إليها بالدعوى وكذا في الشهادة والاستحلاف۔ اگر ہم یہاں پر یہ ذکر کرتے ہیں کہ اگر ایک بندہ کسی چیز کے بارے میں دعویٰ کرتا ہے اور وہ چیز کیا ہو، مدعی کے قبضے میں، اور وہ ایک معین چیز ہو، عین ادھار نہ ہو، سامان کی صورت میں ہو، مثلا ٹھیک ہے، نقد کی صورت میں ہو، اس کے اوپر دعویٰ کرتا ہے، تو جب یہ دعویٰ کرے گا نا مدعی اور وہ چیز مدعی کے قبضے میں عین کی صورت میں موجود ہے، تو مدعی کو مکلف بنایا جائے گا اس بات کا کہ یہ جو تیرے پاس معین چیز موجود ہے تو یہ قاضی کی عدالت میں کیا کرو، پیش کرو، تب مدعی دعویٰ کرے گا۔ کیونکہ جب مدعی دعویٰ کرے گا نا تو وہ اس مدعی کی طرف اشارہ کرے گا، تو جب وہ قاضی کی عدالت میں موجود ہوگا مدعی کے پاس یا اس قاضی کے پاس، تو تب وہ اشارہ کر سکے گا۔ تو لہٰذا مدعی کو کہا جائے گا کہ آپ کے پاس یہ جو چیز جس پر تو قابض ہے، اس پر تو جو ہے نا وہ سامنا بیٹھا ہے، تو اس کو کیا کرو، قاضی کی عدالت میں حاضر کرو، تو اس کو مکلف بنایا جائے۔ اسی طرح جب گواہان گواہی دیں گے ٹھیک ہے مدعی کے، تو اس وقت بھی اس مدعی کو کہا جائے گا کہ یہ جو چیز تیرے پاس ہے تو یہ کیا کرو، قاضی کی عدالت میں حاضر کرو، تاکہ گواہ جب گواہی دیں گے تو اس طرح اشارہ کریں کہ یہ چیز ہے جو مدعی کا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اسی طرح جب مدعی سے قسم اٹھایا جائے گا، جب مدعی کے پاس بیان نہ ہو تو پھر مدعی سے قسم اٹھایا جاتا ہے۔ جب مدعی قسم اٹھائے گا کہ میں قسم اٹھاتا ہوں کہ یہ چیز میری ہے، اس کی نہیں ہے، یہ اپنے دعوے میں غلط ہے، تو اس کی قسم اٹھانے وقت بھی وہ عین جو ہے نا وہ مدعی کے پاس قاضی کی عدالت میں موجود ہو، یہ نہیں کہ وہ گھر میں کیا موجود ہے اور مدعی ادھر قسم کی رائے نہیں، بلکہ ادھر بھی مدعی کو مکلف بنایا جائے گا کہ شابہ اب یہ چیز کیا کرو، قاضی کی عدالت میں حاضر کرو۔ فإن عین کہتے اگر وہ مدعی عین ہو، فی ید المدعی کے قبضے میں کلف احضار ہو، تو اس کو مکلف بنایا جائے، اس کے حاضری کے مکلف بنایا جائے گا، لیشیر الیہ تاکہ وہ اس کی طرف اشارہ کرے مدعی بالدعویٰ، دعویٰ کے ساتھ، وکذا اس طرح اس مدعی کے حاضری کو مکلف بنایا جائے گا مدعی کو کہ اس کو حاضر کرے پھر شہادت ایک گواہی کے اندر بھی، والاستحلاف اور قسم کے طلب کرنے کے اندر بھی، کس صورت میں کہ جب مدعی سے قسم اٹھایا جاتا ہے۔